اذن للذین اجازت دی ہے ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن سے لڑائی کی جاتی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ ان کی مدد پر لقدیر البتہ قادر ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کا یوں سمجھ لے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اور مدینہ میں 10 سال آپ رہے ہیں۔ 13 سال مکہ میں جب رہے تو کفار تنگ کرتے، مصیبتیں دیتے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بس نماز پڑھتے رہو۔ پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ان ظالموں کو پھر بھی صبر نہ آیا، وہاں پر بھی جا کے تکلیفیں دیتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ وہ بات کیا ہے؟ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ اگر ہم یہاں پر ان کو تکلیفیں نہیں دیں گے، لازمی بات ہے اب یہ مدینہ میں آ گئے ہیں تو بہت سارے یہ لوگوں کو جمع کر لیں گے، بہت سارے لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، ان کی جب زیادہ تعداد ہو جائے گی، طاقت ان کی بن جائے گی تو پھر یہ ہمیں آ کے روندیں گے، تو لہٰذا وہاں پر بھی ان کو تکلیف دو، ان کو بدنام کرو تاکہ لوگ ان کی طرف نہ آئیں۔ یہی بات ہے، آج میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں برائیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی برائی، کوئی ایسا گناہ اسکول کالج میں سرزد ہو جائے تو کوئی نام نہیں لیتا، لیکن اگر کسی مسجد میں، مدرسے میں کسی مولوی صاحب نے کوئی غلطی کر دی یا قاری صاحب نے، تو آپ دیکھ لیں کہ پورا میڈیا اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو بدنام کیا جاتا ہے یہ اہل مدارس کو کیا جاتا ہے، اور اکثر ان میں سے جھوٹے واقعات ہوتے ہیں۔ اکثر کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب تھے، ان کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد رپورٹ جب آتی ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے، لیکن 4 مہینوں تک جو میڈیا نے اس کا حشر کیا ہے، کیا وہ عزت واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو گناہ کی تشہیر کرنا یہ بھی گناہ ہے جو اس وقت میڈیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ بعد میں جب ان کی طاقت بن جائے گی تو یہ ہمیں رون دیں گے۔ تو پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی، اہل ایمان کو اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جب ان کو اجازت ملی تو سب سے پہلا جو معرکہ ہوا ہے وہ بدر کا ہوا ہے، جس میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 313 تھے۔ میں تفصیلی واقعہ نہیں بیان کرتا۔ ٹوٹل ان کے پاس 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، اور مد مقابل میں کفار 1000 تھے، اور ہر قسم کا اسلحہ تھا ان کے پاس، اسلحے سے لیس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو 1000 پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ اب یہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔
فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ البتہ ان کی نصرت کرنے پر، مدد کرنے پر البتہ قادر ہے۔ الَّذِينَ وہ لوگ اخرجوا من دیارہم جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق ناحق طور پر، الا مگر ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس اور نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو، بعضہم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے سے، لہدمت البتہ گرا دیے جاتے، صوامع خانقاہیں، وبیع اور گرجے یعنی عیسائیوں کے جو عبادت خانے ہیں، وصلوات اور یہود کے عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، کثیرہ بہت زیادہ۔ مسجد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ فرمایا اب دیکھیں یہ پہلے جو تھے یعنی عیسائی بھی عبادت کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، تو لہٰذا ان کا بھی یہاں پر تذکرہ آ گیا، تو لہٰذا اب جو شریعت چلے گی وہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ماننا، ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں ہم ان کی توہین نہیں کرتے، لیکن اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں، تو پیروی جو کرنی ہے وہ شریعت محمدیہ کی کرنی ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ من اس شخص کی، يَنْصُرُهُ جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی البتہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز اور غالب ہے۔ الذین وہ لوگ ان مکناہم یہاں سے اہل ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے کہ الذین وہ لوگ ان مکناہم فی الارض اگر ہم اقتدار دیں ان کو زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف اور حکم کریں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر اور برائی سے وہ روکیں گے۔ وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھا انجام تمام کاموں کا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں فرمایا وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ معروف نیکی کے کام کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے وہ روکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کے مصداق ہیں وہ بادشاہ ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں؟ حکم یہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا حکم چلے گا تو وہ اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے گھر والوں پر چلے گا، باقی کسی پر نہیں چلتا۔ حکم علیحدہ چیز ہے اور ایسے ہی عرض اور تعجیز وغیرہ یہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اس وجہ سے امر کا مطلب ہوتا ہے وَقَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعْلَاءِ افعل، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو آرڈر کرے کہ تو نے ایسا کام کرنا ہے۔ تو آرڈر صرف حکمران تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اول مصداق اس کا جو ہے امر بالمعروف کا یہ حکمران ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے یہ امر بالمعروف کا نام تو لے سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں اب ریاست مدینہ کا نام لیا گیا، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کیا، اور جب یہ عذاب ہم پر آ گیا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اب دن کو جلسہ ہو رہا ہے تحریک انصاف والوں کا، عمران خان کا، اب جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسے کے اندر کیا ہے جی، دن کو پانی مانگ رہے ہیں جی، نام ہے ریاست مدینہ کا اور کام دن کو سب کے سامنے پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی، آپ خود اندازہ لگا دیں۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں برادری کے نام سے ووٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ووٹ یہ ایک امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ امانت صرف دیندار لوگوں کو دیں، دیندار لوگوں کو دینی چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہوں، ہماری گلی آ کے پکی کر لی، ٹھیک ہے جی ووٹ آپ کا ہے جی۔ تو یہ کل یہ جو آپ نے امانت غلط عطا دی ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو خیر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا۔ تو اول مصداق اس کا حکمران ہے۔
نمبر 2، دیکھیں آپ کا اور میرا حکم جو ہے وہ چل سکتا ہے ہمارے گھر والوں پر، تو یہ امر بالمعروف ہے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اگرچہ اس آیت کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ یہ بڑے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس پر مستقل طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں امر میں یہ قید ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو آرڈر دے۔ اب جب ہم جاتے ہیں تبلیغ والے لوگوں کے پاس اور جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یا آرڈر کرتے ہیں کہ نہیں تو نے یہ کام کرنا ہے، عاجزی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تعجیز ہے جو تبلیغ والے کرتے ہیں۔ امر اور چیز ہے اور تعجیز اور چیز ہے، تو ان چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عاقبۃ الامور، اچھا انجام تمام کاموں کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، یقیناً انہوں نے جھٹلایا آپ سے پہلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ آپ کو تو بڑا جھٹلاتے ہیں، آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ فقط کذبت، پر یقیناً انہوں نے جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے بھی، وعاد، اور قوم عاد نے بھی۔ قوم عاد، ان کے اندر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ وثمود، اور قوم سمود نے بھی، اور ان کے اندر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی۔ وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، مدین کی طرف جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس ہم نے مہلت دی ہے کافروں کے لیے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسے تھا میرا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مہلت دی، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو ان پر عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناها، ہم نے ان کو ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس وہ گری پڑی تھیں اپنی چھتوں کے بل، یعنی کہ بڑے بڑے ان کے مکان تھے، وہ چھتوں پر آ کے گرے ہوئے تھے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے مضبوط محلات یہ ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے نہیں ہیں زمین میں؟ فتکون لہم، پس ہوتے ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلون بہا، کہ وہ ان کے ذریعے سے سمجھتے، او آذان، یا ہوتے کان، یسمعون بہا، ان کے ساتھ وہ سنتے۔ فإنہا لا تعمی الابصار، پس قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولکن تعمی القلوب، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل، التی، وہ، فی الصدور، جو سینوں میں ہیں۔ تو اس وجہ سے آنکھ یہ اندھی ہو تو یہ علیحدہ چیز ہے، اور دل جو ہے اندھا ہو تو یہ علیحدہ ہے۔ تو اس وجہ سے صم بکم عمی، یہ جو آیتیں آتی ہیں، ایسے ہی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اس سے مراد حقیقتاً بہرے گونگے اندھے نہیں تھے، بلکہ بہرے گونگے اندھے اس اعتبار سے تھے حق کو سنتے نہیں تھے، اور حق گوئی کرتے نہیں تھے، حق بات کرتے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات کو دیکھتے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ دل کا اندھا ہونا مراد ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب کے بارے میں، کہ اگر واقعتاً آپ نبی ہیں تو آپ عذاب لیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کألف سنۃ،
ایسے ہوگا جیسے 1000 سال، مما تعدون، اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو۔ تو قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایسے ہی ایک آیت میں 50,000 سنہ کا بھی آتا ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو دو طرح کی آیات آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دن مسلمان پر ایسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت۔ اب نماز کا وقت زیادہ سے زیادہ 3-3.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک دن مسلمان پر 3-3.5 گھنٹے کی طرح ہوگا، اور جو کافر ہیں ان پر ایسے ہوگا جیسے کہ یہ 50,000 سال ہو گئے ہیں۔ تو اتنا بڑا دن جو ہے ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ اعمال کے مطابق ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، املیت لہا، ہم نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کے آنا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، ہے لوگو، انما انا، پختہ بات ہے کہ میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہارے لیے یہ واضح طور پر ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری صفات ہیں، تو وہاں پر 2 صفات جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ نذیر ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ بشیر ہے۔ بشیر خوشخبری سنانے والا، اہل ایمان کو خوشخبری سنانے والے، اور نذیر کے اہل کفار کو وعیدیں سنانے والے، یا اہل مسلمانوں کو وعیدیں سنا کر جہنم سے یوں سمجھ لیں بچانے والے، ڈرانے والے۔ تو اس وجہ سے یہ 2 جو صفتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ صرف تبلیغ کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام صرف تبلیغ کو پہنچانا ہے۔ تو منوانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ مانیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ تو لہٰذا شریعت نے کچھ اصول رکھے ہیں، ایک حد تک آپ کسی کو تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن اس حد سے جو شریعت نے جو معیار مقرر کیا اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ اگر وہاں سے آپ آگے نکلیں گے تو پھر آپ کے گمراہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ انسان کا پہلے اپنا ایمان ہے اور پھر بعد میں دوسروں کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو ہدایت نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، تو آپ کو جو پسند ہے، جو محبوب ہے، آپ اس کو ہدایت تو نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ ہدایت دینا اور نہ دینا ہے۔